سوال کیا ہے مذہب اور دین میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے پوری آگاہی کر دیں واجد علی دبئی سے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کرتا رہا ہوں، میں اس کا کچھ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، مذہب جو ہے نا، یہ عبادات اور رسومات کے ایک مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ جو ریچولز ہیں، جو آپ کی رسومات ہیں، جو عبادات ہیں، کہ یہ بس کسی بھی جو بھی دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں، اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں اور کس کس موقع پہ کیا رسم، مثلا شادی کے موقع پہ رسم کیا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو رسم کیا ہے، جو مر جائے اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو دفنانا ہے یا اس کو جلانا ہے، یا کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، مختلف مناسبت، مختلف جو مواقع زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں۔ عید کا موقع، بھائی آپ کا عید کا دن کون سا ہے، تفریح کا دن کون سا ہے، کون سا دن سیلیبریٹ کرنا ہے، یہ جو چیزیں یہ مذہب کے دائرے میں آتی ہیں۔ دین جو ہے نا، یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، سسٹم آف لائف۔ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ وہ آپ کی عبادات ہوں، وہ آپ کی سیاست ہو، وہ آپ کی معیشت ہو، وہ آپ کی معاشرت ہو، وہ آپ کی اخلاقیات ہوں، وہ جناب کوئی بھی آپ کی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو دین گائیڈ نہ کرتا ہو۔ اور اسلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی نظر میں جو دین ہے، جو سسٹم ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کوئی کسی اور سسٹم کو ایز اے دین اڈاپٹ کرتا ہے، ایز اے سسٹم آف لائف اڈاپٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یقبل منہ، ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں، احادیث میں جہاں بھی اسلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، وہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جہاں ہم اپنی عبادتوں میں دین اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، وہاں ہم نے اپنی معیشت کو بھی اسلامائز کرنا ہے، وہاں ہم نے اپنے عدالتی سسٹم کو بھی اسلامائز کرنا ہے، وہاں ہم نے پارلیمنٹ کے سسٹم کو بھی اسلامائز کرنا ہے، وکیلوں کو اپنی جو وکالت کا پیشہ ہے اس کو اسلامائز کرنا ہے، دکاندار کو اپنی دکانداری کو اسلامائز کرنا ہے، جو جاب کرنے والے ہیں ان کو اپنی جاب، اپنی نوکری کے پورے کام کو اسلامائز کرنا ہے، جو دہاڑی دار ہے، مستری ہے، ریڑی والا ہے، جناب کھڈے کھودنے والا ہے، سڑک پہ کام کرنے والا ہے، جو جس طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی معیشت کے جس شعبے سے وابستہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اسلامائز کرے، اور یہ اس پر دین کا فریضہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال رزق طلب کرنا فریضے کے بعد دوسرے درجے کا فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو نماز روزے جیسے فرض کی حیثیت ہے، وہ حیثیت تو اس کو حاصل نہیں، لیکن اس کے بعد دوسرے درجے کا فرض ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بہترین پاکیزہ اور طیب چیز جو تم کھاتے ہو، تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور اچھا اور بہترین مال ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک معیشت ہے۔ پھر معاشرت کی طرف آ جائیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، استاد کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ، جناب والا جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، جس سے زندگی میں کبھی آپ کا کوئی پالا پڑتا ہے یا اس کا آپ سے پالا پڑتا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے سے وابستہ ہیں، آپ جج ہیں، آپ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کتنی حدیثیں ہیں، قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جو اسپیسیفک ججز کے لیے گائیڈنس ہے، کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں جو جس پر عمل ہی وہ شخص کر سکتا ہے جو جج ہو، جو قاضی ہو، کسی اور کے لیے وہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح وکیل ہے، اسی طرح اپنی جو معاشرتی زندگی کے اندر پھر جو اخلاقی برائی ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، تہمت ہے، کسی کے لیے دل میں کینہ رکھنا ہے، بغض رکھنا ہے، کسی کے خلاف سازشیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اور دنیا کو جو ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے نا اسلام سے، وہ اسلام کے سسٹم سے مسئلہ رہا ہے۔ کبھی بھی دوسروں کو، اغیار کو اس سے مسئلہ بہت کم، اس سے بھی مسئلہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نمازوں سے، آپ ترکی کی صورتحال دیکھ لیں تو وہاں اذان پہ پابندی لگا دی تھی، اس لیے اس کو اذان سے بھی مسئلہ تھا، عربی زبان سے بھی مسئلہ تھا، نماز سے بھی مسئلہ تھا، حجاب سے بھی مسئلہ تھا، مسئلہ تو ان کو ساری چیزوں سے۔
اس لیے علل اطلاق جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ کافروں کو آپ کی عبادتوں سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ ان کو نمازوں سے بھی ہے، ان ساری چیزوں سے بھی ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ ان کو اس سے ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اکانومی اسلامائز ہونی چاہیے، آپ کا جناب عدلیہ، آپ کی بیوروکریسی، آپ کا پارلیمنٹ، آپ کا ملک چلانے کا نظام، آپ کی حکمرانی کا نظام، یہ ساری چیزیں اسلامائز ہونی چاہیے، تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی طرف ایک ایک قدم کر کے تدریج کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جیسے فرائض واجبات سنت مستحبات نماز کی ہیں، ایسی ہی فرائض واجبات سنت مستحبات یہ سب ہر کام میں. مثلا آپ جج ہیں نا، تو آپ کے لیے بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں. آپ دکاندار ہیں، آپ کے لیے بھی کچھ چیزیں فرض ہیں. اس دکانداری کے عمل میں، اس دکانداری والے کام میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں. آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا ایک بات میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، جب یہ بات کی جاتی ہے تو پھر ڈائریکٹ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی آپ اس کے لیے کام کیوں نہیں کرتے، آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے. جیسے ہمارے آج کل بہت سارے ایسے اسکالرز آ گئے جو بار بار یہی ایک راگ الاپرے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو چیزوں کو اسلامائز کرنے والی بات ہے نا، یہ پورے ایک سسٹم کو چینج کرنے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر بینکنگ کا ایک سیکٹر تھا، آپ کے سامنے کہ سودی بینک ہمارے یہاں زیادہ ہیں. اب اس کو اسلامائز کرنا تھا. ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ جناب پتھر اٹھاتے اور سودی بینکوں پہ پتھراؤ شروع کر دیتے، اور کوئی سودی بینک میں کام کرنے والا ملتا اس کو جناب پکڑ کے قتل کر دیتے کہ یہ سودی بینک میں کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سود کو ختم کرنے کا مطلب یہ سود خور کو ختم کر دو تو سود ختم ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ سودی بینکوں کا کوئی آلٹرنیٹ سسٹم دیں کہ بھائی سودی بینک میں آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو کس کس مقصد کے لیے بینک جانا پڑتا ہے. مثلا 10 مقاصد ہیں، آپ نے وہ 10 آبجیکٹو دیکھ لیے کہ بھائی یہ 10 وہ ضرورتیں جس کی وجہ سے ایک کاروباری شخص کو یا ایک شخص کو کسی بینک جانا پڑتا ہے. اب آپ اس پہ ورکنگ کریں کہ یہ 10 ضرورتیں اس کی اسلامی سسٹم سے کیسے پوری ہوں گی. اگر ہم کوئی اسلامی بینک بنا لیں، یہ 10 ضرورتیں ہم اس کی کیسے پوری کر سکتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس پہ کام کیا، ان سے پہلے ہمارے کئی اکابر نے اس پہ کام کیا. پورا بینکنگ کا ایک سیکٹر، پورا اسلامک بینکنگ کا ایک سسٹم انہوں نے کھڑا کیا، اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 20 سے 25% کے درمیان بینکنگ سسٹم وہ اسلامائز ہو چکا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. اب حکومت نے بھی اس پر توجہ دی کہ ہم نے اس کو اسلامائز کرنا ہے. تو اب اگر آہستہ 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 اسلامک بینکنگ کا جو ریشو ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور سودی بینکوں کا ریشو یہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، تو ایک دن انشاءاللہ اللہ کرے گا آئے گا کہ پاکستان میں 100% اسلامک بینکنگ آ جائے گی. جب 100% اسلامک بینکنگ آ جائے گی تو ہمارا بینکنگ سسٹم اسلامائز ہو جائے گا. یہ جو طریقہ ہے نا، یہ اصل جینون طریقہ ہے. یہ اسلام کا بھی مزاج ہے، یہ فطرت کا بھی مزاج ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے بھی ہیں. ہمارے ہاں لوگ انقلاب کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی بھڑکیں مار رہے ہوتے ہیں، جناب آپ بغاوت کر دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. بھائی بغاوت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر بغاوت کر دیں گے تو کیا سسٹم آپ کا جو بینکنگ کا ہے وہ اسلامی ہو جائے گا؟ ان بینکوں کو آپ توڑ پھوڑ دیں گے تو آپ کا سسٹم اسلامی ہو جائے گا؟ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ بینکوں کو جا کے توڑ پھوڑ کریں اس کے اندر. تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ایسی ایک جنریشن، ایک نسل تیار کرنی پڑے گی. آپ اگر ہمارے جامعۃ الرشید کا وزٹ کریں، ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم، مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، آپ کبھی ان سے آپ کی ملاقات ہو، کبھی آپ ان کے بیانات سنیں، تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ویژن دیا ہے، جو ان کا ایک مشن ہے زندگی کا، اور چیزوں کو اسلامائز کرنے کے لیے وہ جتنی کوششیں کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے مدارس کے اندر ایک انقلابی تبدیلیاں وہ لے کر آئیں، مدارس کے نصاب تعلیم کے اندر، نظام تعلیم کے اندر جتنی چیزوں کو انہوں نے ایک طرح سے مرج کر دیا ہے، ایک طرح سے انہوں نے اس کا حصہ بنا دیا ہے دینی مدارس کے طلباء کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں تاکہ معاشرے میں بہتر طریقے سے کام کریں. جتنے مختلف تخصصات شروع کیے ہوئے ہیں کہ بھئی معاملات کا تخصص ہے، دعوت کا کام کیسے کریں اس کے لیے تخصص ہے، ٹیچر ٹریننگ کے لیے ایک اسپیشلائزیشن ہے، فقہ اور افتاء کے اندر بہت ساری چیزیں شروع کی ہوئی ہیں. تو کام تو ایسے ہی بہتر ہوں گے. آپ ہر فیلڈ میں، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری بیوروکریسی میں چیزیں اسلامائز ہو جائیں، ہمارے ہاں رشوت کا کلچر ختم ہو جائے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پولیس کے محکمے میں اپنے لوگ بھیجیں، آپ ان کی تربیت کریں، ایسے ادارے بنائیں کہ آپ وہاں بچوں کو ٹرین کریں، ٹرین کرنے کے بعد، تعلیم دینے کے بعد آپ ان کو پولیس میں بھیج دیں. آپ ایسے بچے تیار کریں جن کو آپ CSS کی تیاری کروائیں، CSS کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کریں کہ بھائی آپ نے جہاں بھی جانا ہے اسلامی احکام کو فالو کرنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا،
رشوت نہیں لینی، خیانت نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنی، ملک کو نقصان نہیں پہنچانا، ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں سکھا دیں. پھر ان کو CSS کی تیاری کروائیں، وہ اپنا امتحان دیں، وہ جائیں بیوروکریسی کے اندر بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھیں. اس طریقے سے آپ کے لوگ تمام اداروں میں ہوں، فوج میں بھی ہوں، بیوروکریسی میں بھی ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوں، ججز بھی ہوں، وکلاء بھی ہوں، بینکار بھی ہوں، معیشت دان بھی ہوں، بزنس مین بھی ہوں، دکاندار بھی ہوں. آپ جب اس طرح کا ایک جال بچھا دیں گے ہر شعبے کے اندر، انشاءاللہ آپ کا سسٹم خود بخود اسلامائز ہو جائے گا. اسلامی نظام کے نعرے لگانا آسان ہے، لیکن اسلامی نظام کے لیے افراد تیار کرنا یہ نعروں سے نہیں ہوتا. اس کے لیے 50 سال 100 سال محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ ایک ایسی، ہمارے ایک استاد محترم وہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر آج ملک کا نظام دے دیا جائے کہ بھائی آج کے بعد ملک آپ نے چلانا ہے، تو آپ کے پاس اتنے قابل اور باصلاحیت اور اہل لوگ ہیں کہ آپ پورا سسٹم ان کے حوالے کر دیں کہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو نکالو، اور جناب بینکوں میں جتنے لوگ ہیں یہ سب بھی فارغ ہیں، اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ سب بھی فارغ ہیں، جتنے ججز ہیں یہ سب بھی فارغ ہیں، جتنے وکیل ہیں یہ سب بھی فارغ ہیں. کیا اتنے لوگ ہیں آپ کے پاس کہ ہر جگہ آپ اس بندے کو بٹھائیں، وہ اس کی فیلڈ اس کو سمجھتا ہو، اس کے پاس یہ ڈگریاں ہو، اس کے پاس جناب یہ صلاحیت ہو، اس کے پاس یہ ایکسپیرینس ہو، یہ ساری چیزیں ہوں کہ وہ ملک کو چلا سکے؟ یا نعروں سے چلائیں گے آپ ملک کو؟ یا جناب آپ بغاوت کی باتیں کر کے ملک کو چلائیں گے کہ آپ اسلامی نظام کے لیے بغاوت کر دیں، بغاوت کر دیں؟ سسٹم کیا ہے آپ کے پاس؟ تو یہ ایک اہم چیز ہے. تو یہ دونوں باتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ نو ڈاؤٹ کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر، اپنی ذاتی زندگی کے اندر سب سے پہلے یہ ثابت کریں کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں پورا مسلمان ہوں. اپنی معاشرت میں، معیشت میں، اخلاقیات میں، کردار میں، اخلاق میں، گفتگو میں، بیہیویئر میں، جو میرا ایٹیٹیوڈ ہے، جو بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ہے، عبادات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ان ساری چیزوں میں خود اپنے آپ کو مسلمان بناؤں، اپنے گھر والوں کو مسلمان بناؤں، پھر اپنے معاشرے کے لیے کوشش کروں. تو یہ ایک طویل سفر ہے. اس میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا ہمنوا آپ نے بننا ہوگا، ان کا ساتھی آپ نے بننا ہوگا، ان کا دست و بازو بننا ہوگا، ان کو مضبوط کرنا ہوگا. عین ممکن ہے کہ یہ اسلامائزیشن کی لہر، یہ ایک حسین خواب، یہ ایک حسین مستقبل آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، لیکن اگر آپ 40 50 60 سال کسی نسل پہ محنت کر کے ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہیں وہ آپ کو قبر میں محسوس ہوں گے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا کہ جو اس کے اسلامی سسٹم قائم ہوگا، اس کی ساری جو نیکیاں ہیں، اس کا جو سارا ثواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر آپ کو پہنچا رہے ہوں گے. تو یہ ایک چیز ہے جس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے.